ناظرین، یہ ہے وہ مقام جہاں پر بی بی ماہم کا مزار ہے، جو کہ ضلع بدین اکھم کوٹ کہلاتا ہے۔ بی بی ماہم، جن کا اصل نام ختیجہ بنت امام موسیٰ کاظم ہے، کا مزار اکھم کوٹ حیدرآباد سے 45 کلومیٹر دور، چمبڑ سے 9 میل کے فاصلے پر، ضلع بدین ٹنڈو غلام علی روڈ سے کچھ ہی فاصلے پر آثار قدیمہ کا ایک تاریخی مقام ہے، جس کی وسیع اراضی میں موجود مٹی کے کئی ٹیلوں پر قدیم تاریخی مقبرے موجود ہیں۔ یہاں بہت سے بزرگان کے مقبرے موجود ہیں۔ وہیں ایک قبر بی بی ماہم، جو کہ حضرت امام موسیٰ کاظم کی بیٹی بتائی جاتی ہیں، ان کی اور ان کی کنیزوں کی قبریں بھی موجود ہیں، جو حال ہی میں دریافت ہوئی ہیں۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں اکھم کوٹ، جو کہ ضلع بدین سندھ کے اندر موجود ہے، اور یہاں پر ہم آئے تھے کیونکہ ہمیں پتہ چلا تھا یہاں پر اہل بیت کے خاندان کی ایک خاتون، جو کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بیٹی ہیں، ان کا یہاں پر مزار ہے۔ بی بی ماہم ان کا نام ہے، اور ان کا اصل نام جو ہے وہ بی بی ختیجہ ہے۔ واقعاً جو ہے وہ یہاں پر آنے کے بعد محسوس ہوا، یہاں پر جو روحانیت ہے، محسوس ہوتا ہے کہ واقعاً کسی اہل بیت کے گھر سے تعلق رکھنے والی خاتون کا مقام ہے جہاں پر ان کی قبر ہے۔ ہم آپ کو ان کے بارے میں بتا دیں کہ بی بی ماہم جو ہے وہ جس طرح سے اہل بیت علیہ السلام کے اوپر ظلم و جور ہو رہا تھا اور اہل بیت مائیگریٹ کرنے پر مجبور ہو گئے تھے، تو بی بی ماہم بھی جو ہے امام موسیٰ کاظم کی دختر اپنی چند کنیزوں اور غلاموں کے ساتھ جو ہے وہ اس مقام پہ آئیں۔ ایسا ہی ہمیں دکھتا ہے کہ حضرت عبداللہ کا شاہ غازی کراچی کے اندر جو موجود ہیں، وہ بھی بنو امیہ کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے یہاں مائیگریٹ کر کے آئے۔ بی بی پاک دامن لاہور میں اسی طرح سے بی بی ماہم بھی ہیں، جن کے بارے میں 30 سے 40 سال پہلے جو ہے وہ صحیح معنوں میں ان کے بارے میں پتہ چلا، ورنہ جو ان کی قبر پہ جو تاریخ وفات ہے وہ 170 ہجری ہے، اور تاریخی حقائق سے پتہ چلتا ہے کہ 170 ہجری امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ہی دور تھا۔ بی بی ماہم کے روزے پر تحقیق کرنے والے زوار عبدالستار درس کے مطابق، بی بی ماہم اور ان کی کنیزوں کی قبور زمانہ قدیم سے کبھی ظاہر تو کبھی مٹی کے ٹیلوں پر بارش کے تیز بہاؤ کی وجہ سے نظروں سے اوجھل ہوتی رہی ہیں، لیکن مسلسل بشارتوں کے بعد چند سال قبل مومنین کی جانب سے ان کی قبروں کو پکا کروایا گیا۔ ان کے مطابق اس قبر مطہرہ کی نشاندہی کچھ مستند علماء کرام بھی کر چکے ہیں۔ اس تاریخی حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ اہل بیت پر حکمرانوں کے ظلم و جور کی وجہ سے خاندان نبوت نے عرب سے دنیا کے مختلف خطوں میں ہجرت کی۔ انہی میں سرزمین پاکستان، بالخصوص سندھ پر عبداللہ شاہ غازی، لاہور بی بی پاک دامن کا مزار رقیہ بنت علی، اور اب بی بی ماہم کی یہ قبریں تاریخی حقیقتوں کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ یہاں کے مقامی لوگوں کا بتانا ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر جو ہے وہ جنگ ہوئی تھی، جو کہ یہاں کے مقامی لوگ جنہوں نے اہل بیت کو یہاں پر پناہ دی تھی، جب سپاہی ان کا پیچھا کرتے ہوئے بھی یہاں پر آئے تھے، اور یہاں کے مقامی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر کسی مقام پہ جو ہے پھر وہ ان پہ اللہ کا عذاب آیا تھا اور وہ لشکر ان کا مر گیا تھا۔ تاریخ کے حوالے سے اس کے کیا حقائق ہیں وہ نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ مقامی لوگوں کا کہنا ہے۔ یہاں موجود اہل علاقہ سے جب ہم نے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ ماضی میں اکھم کوٹ ایک بڑا شہر ہوا کرتا تھا۔ بی بی ماہم اپنے چند کنیزوں اور غلاموں کے ہمراہ دریا کے ذریعے اس مقام پر پہنچیں۔ ان کے پیچھے آنے والے ظالم حکمرانوں کے کارندے بھی یہاں آئے، لیکن وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہو کر یہیں مر گئے۔ انہوں نے اپنے آ کے ادھر انہوں کو گھر اپنا بنا کے رکھا۔ یہ دریا کے نہر سے آئے ہیں، نہیں کوئی گاڑی تھی نہیں کچھ تھی، نہر کے ذریعے ہی آئے ہیں۔ ایک معصوم ہے ایران سے، ہاں ایک ایران سے، ایک یہ ہے بی بی ختیجہ بہن ہے، امام موسیٰ کاظم کی بیٹی ہے، 7ویں امام کی بیٹی ہے، 8ویں امام کی بہن ہے۔ اعلی سادات کے دشمن تھے، انہوں کی یعنی زمین بھی نہیں ان کو اٹھا کے پھینک رہی ہے باہر انہوں کو۔ اچھا، یہ وہ تھے جو دشمن تھے پیچھے، جو ان کے بھی مرے ہوئے ہیں نا۔ وہ کیسے مرے تھے؟ وہ انہوں نے آل رسول کے جو مومن تھے انہوں سے ان کی لڑائی ہوئی۔ اچھا، جنگ ہوئی یہاں پر، پھر ان کو بچانے کے لیے، یعنی کہ اہل بیت کے دفاع کے لیے جنگ ہوئی تھی۔ انہوں نے یہ بیچارے شہید کر دیے، گھر جلا دیے۔ اس مقام پر تحقیق کرنے والے لکھاری نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ تحقیق کے سلسلے میں میرا ایران جانا ہوا، جہاں بی بی ماہم کی بہن بی بی معصومہ قم اور ان کے بھائی امام رضا کا روضہ ہے۔
وہاں مختلف علماء کرام سے ملاقات کی اور ان کے پاس موجود امام موسیٰ کاظم کی اولاد کے شجرے بھی دیکھے، جن میں ان کی اولادوں کے نام کے ساتھ ساتھ ان کے مقام مدفن کی نشاندہی بھی کی گئی ہے۔ ان شجروں میں بی بی ختیجہ عرف ماہم کا نام تو ملا، لیکن ان کی جائے مدفن کے بارے میں نشاندہی نہیں ملی۔ علماء کرام سے معلوم کرنے پر محقق کو بتایا گیا کہ یہ اب تک نہیں معلوم ہو سکا ہے کہ امام موسیٰ کاظم کی اس دختر کا مقام مدفن کہاں ہے۔ یہ مقام بی بی ماہم کا ہم فرسٹ ٹائم یہاں پر آئے، اور واقعاً یہاں پر ایک روحانیت ہے، یہاں پر لوگوں کو آنا چاہیے، اہل بیت کے جو گھرانے والے ہیں ان کو ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہیے یہاں پر آ کے، اور امام موسیٰ کاظم کی اولاد سے ہیں بی بی ماہم۔ ابھی بھی اس حوالے سے مزید تحقیق کی ضرورت ہے، لیکن موجودہ شواہد اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ یہ امام موسیٰ کاظم کی دختر کا جائے مدفن ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے علماء کرام اور تحقیق دانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مزید تحقیق کریں تاکہ اہل بیت کے اس خاندان کے چراغ سے اہل پاکستان بھی فیض حاصل کر سکیں، جس طرح اہل فارس نے معصومہ کم سے کیا ہے۔